السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پوئٹ رائٹر اینڈ انجینئر چینل۔ دوستوں، آج کافی دنوں کے بعد بلکہ کافی مہینوں کے بعد ہی میں اپنے چینل پہ حاضر ہوا ہوں اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کرن کرن سورج میں سے چند الفاظ کا مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ان کے پیغام کو پھیلانے میں میری ہیلپ ضرور کیجیے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تو آئیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ آنکھوں کی بینائی بھی رزق ہے، دماغ میں خیال رزق ہے، دل کا احساس رزق ہے، رگوں میں خون رزق ہے۔ یہ زندگی ایک رزق ہے اور سب سے بڑھ کر ایمان بھی رزق ہے۔ بندے اللہ کی طرف یا خوف کی وجہ سے رجوع کرتے ہیں یا شوق کی وجہ سے۔ گردش روزگار میں خوف پیدا ہوتا ہی رہتا ہے اور لوگ اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہی رہتے ہیں۔ شوق عنایت ازلی ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس لیے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ جو شخص سب کی بھلائی مانگتا ہے اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے مہمانوں کے لیے لنگر کھانے کھول دیے ہیں کبھی محتاج نہیں ہوئے۔ توبہ جب منظور ہو جاتی ہے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی عطائے الہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کی اصل ہے۔ دین کیا ہے عشق احمد کے سوا، دین کیا ہے عشق احمد کے سوا، دین کا بس ایک یہی معیار ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فراق بھی عطا ہے اور وصال بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد سے محبت کرتے ہیں، امت کی فلاح کی دعائیں مانگتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوچے کی گدائی کو اپنے لیے تاج شاہی سمجھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالب اس کائنات کو آئینہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں، اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرتو انوار کبریا سمجھتے ہیں۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج و راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے، تو ہمارے پاس تسلیم کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ تلاش حقیقت، تلاش حق آگاہی، تلاش صاحب دلاں، تلاش امام زمان یا تلاش محرم اسرار کسی جغرافیائی سفر کا نام نہیں۔ سندباد کے سفر اور متلاشی حق کے سفر میں بڑا فرق ہے۔ حقیقت کے سفر کے لیے پہلے اپنے آپ میں اپنی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ آئینہ دل جتنا مصفا ہوگا اتنا ہی آسانی سے جلوہ حق قبول کر سکے گا۔ اللہ کا قرب پیشانی کو سجدے میں رکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ سجدہ یہاں ہے، تعلق وہاں، درود شریف یہاں ہے، منظوری وہاں۔ حاصل یہ ہے کہ پہلے اپنی ہی اصلاح ہے، خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جلوے کا مفہوم سمجھ آ سکے۔ بوجہل کو دیدار سے تقرب حاصل نہیں ہو سکتا، اور اویسے کرنی کو تقرب مکانی کے بغیر ہی دیدار حاصل ہو جاتا ہے۔
مخلصین کو ابتدائے سفر میں ہی منزلوں کا سلام آتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے عجائبات ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں۔ ایک معمولی سی بے عقل بے شعور گائے کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ فطرت کا عجوبہ، گھاس سے دودھ بنانے والا حیرت انگیز کارنامہ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ ایک انسان نے دوسرے سے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کی التجا، دعا یا خواہش کے باوجود ان کا بیٹا طوفان سے نہیں بچایا گیا تو اس میں نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایک معمولی انسان کی دعا قبول کر لے، چاہے تو نبی کی بات ٹال دے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔